بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدی چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ کسی سے اپنی بات منوانے کا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے یا کسی طرح کا کام کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت عطا کی ہے تو وہ بزنس کرتا ہے یا کوئی کمپنی بناتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے۔ الغرض وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا بزنس ضرور کرتا ہے۔ آپ حضرات میں سے جس کسی نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے یا کوئی شاپ بنائی ہوئی ہے یا کوئی بزنس کیا ہوا ہے، تو اس کے جو باس ہے، اس کے جو ملازمین ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے اور اس کی بات نہیں سنتے، اور وہ اپنے امپلائیز سے، وہ اپنے ان نوکروں سے، مزدوروں سے پریشان ہے، تو ان کی بات نہیں سنی جاتی، تو وہ اس عمل کو کرے۔ اسی طرح پیارے ناظرین، آپ حضرات میں سے کوئی شخص اگر کسی جگہ جاب کرتا ہے تو باس کے پاس اس شخص کی کسی نے غلط کمپلین کر دی، اور آپ اپنی صفائی دینے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا باس بات نہیں سنتا، یعنی آپ کی بات نہیں سنی جاتی، وہ اس عمل کو کرے۔ اسی طرح پیارے ناظرین، اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کو وہاں سیلری کی دشواری ہے، آپ کی سیلری نہیں بڑھ رہی، آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کی سیلری نہیں بڑھ رہی، آپ باس تک جاتے ہیں، باس آپ کی بات نہیں سنتا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، آپ کوئی بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے اوپر کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی پروموشن کے لیے، آپ اپنی ترقی کے لیے، یا اس کے علاوہ آپ جاتے ہیں، آپ اپنا مقصد لے کر کسی بڑے افسر کے پاس، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتا، تو پیارے ناظرین، یہ وظیفہ ہر طرح کے، ہر طبقے کے لیے یہ مفید ہے۔ چاہے آپ افسر ہیں، آپ نیچے والوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ بڑوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، الغرض آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وظیفہ آپ سب کے لیے مفید ہے، اور یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے۔ اس کو آپ نے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 313 مرتبہ آپ نے یا رؤوف پڑھنا ہے۔ یا رؤوف، یا رؤوف، اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کا تصور کر کے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جو شخص آپ کی بات نہیں سنتا، جس سے آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پھونک مار دے تصور میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، میری یہ بات سن لے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ میری بات نہیں سنتا۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ پھر جب آپ صبح کو اس کے پاس جائیں گے، اس اپنے افسر کے سامنے پیش ہونے سے پہلے، یعنی جب آپ اس کی طرف جا رہے ہوں، تب بھی آپ اسی کو پڑھتے رہیں، اسی کا ورد کرتے رہیں، یا رؤوف یا رؤوف۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے اس مبارک نام کی برکت سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا، اور جب آپ اس کے پاس جا کر اپنا
مقصد لے کر جائیں گے تو وہ آپ کی بات کو ضرور سنے گا، اللہ رب العزت کا آپ پر ضرور کرم ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ تھا ایک وظیفہ۔ اسی طرح ایک دوسرا وظیفہ ہے اسی مقصد کے لیے کسی سے اپنی بات منوانے کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں اپنے اس مقصد کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت یہی تصور میں لائیں کہ وہ شخص میری بات سن لے، میری بات مان جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے رحم و کرم اور ہدایت ڈال دے، میرے لیے محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، میری یہ بات سن لے، میرا یہ کام رکا ہوا ہے، میری یہ بات سن لے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر آپ نے یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا، 100 مرتبہ یا سمیعو 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی جو ماضی میں جو آپ سے ماضی میں غفلتیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، اس کی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کر کے رب کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ رب سے میں مانگ رہا ہوں اور رب کا کرم ہوگا۔ رب نے فرمایا ہے اے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، یہ رب کا فرمان ہے قرآن مجید میں۔ جب اللہ نے فرمایا ہے اے بندے آ جا میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، تو پھر ناظرین جب بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی مقصد کے لیے دعا کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں، اس سے مانگیں، اس کی بارگاہ میں اپنی مناجات التجائیں پیش کریں، تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ہے مانگو میں عطا کروں گا، تو ہم اس کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کریں۔ پھر دیکھنا پیارے ناظرین، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، اپنے بے بہا خزانے سے اللہ رب العزت ہماری مرادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور ہماری سوچ سے بہتر ہمیں اللہ رب العزت صلہ عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تھے 2 وظائف کسی سے اپنی بات منوانے کے۔ یہ مختصر سے ہیں، مجرب عمل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سعیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔